الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ آل عمران ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ ترجمہ: جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا، وہ مرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ خدا کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ترجمہ: جو کچھ خدا نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے اور شہید ہو کر ان میں شامل نہیں ہو سکے ان کی نسبت خوشیاں منا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ ان آیات کی شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب احد میں تمہارے بھائی شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے پوٹوں میں رکھ دیا جو جنت کی نہروں پر آتے ہیں، جنت کے پھل کھاتے ہیں، پھر عرش کے سائے میں سونے کی قندیلوں میں آرام کرتے ہیں۔ جب انہوں نے خورد و نوش اور سکونت کے مزے دیکھے تو حسرت سے کہنے لگے کہ اے کاش دنیا میں ہمارے پیچھے رہ جانے والے بھائیوں کو علم ہو جائے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، تاکہ وہ جہاد سے پیچھے نہ ہٹیں اور لڑائی سے منہ نہ موڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے شہداء سے فرمایا کہ تمہارے یہ جذبات میں ان تک پہنچا دوں گا، چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ ان آیات میں بیان ہوا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھا جائے بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق مل رہا ہے۔ وہ ان نعمتوں پر خوش ہیں جو اللہ نے انہیں عطا کی ہیں اور اپنے پیچھے رہ جانے والے ان مجاہدین کے بارے میں بھی مطمئن ہیں جو ابھی تک مقام شہادت پر فائز تو نہیں ہوئے لیکن نہ انہیں ڈر ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کی سربلندی کی خاطر جان قربان کر دیتے ہیں انہیں شہید کہا جاتا ہے۔ عالم برزخ میں انہیں ایک خاص قسم کی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ زندگی کی صحیح حقیقت ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی، لیکن اتنی بات یقینی ہے اور احادیث سے ثابت ہے کہ وہ زندگی دنیا کی زندگی سے بالکل مختلف ہے۔ ان شہداء کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور انہیں جنت کا رزق دیا جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور نوازشوں کو پا کر خود بھی خوش ہوتے ہیں اور اپنے ان بھائیوں کے بارے میں بھی خوش ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے زندہ ہیں مگر دین کی سربلندی کے لیے جہاد میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے کہ انہیں نہ تو مستقبل میں ناپسندیدہ حالات پیش آنے کا خوف ہوگا اور نہ ہی اپنی محنت اور قربانیوں کے ضائع ہونے کا کوئی غم ہوگا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جو سعادت مند میدان جنگ میں شہید ہو جائے اسے غسل نہیں دیا جائے گا اور نئے کفن کے بجائے شہید کو اپنے لباس میں ہی دفن کیا جائے گا، البتہ اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ دوسرے ائمہ فرماتے ہیں کہ شہید کو نہ غسل دیا جائے گا، نہ کفن پہنایا جائے گا اور نہ ہی اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ شہادت اعلیٰ ترین مقام ہے، اس مقام کے حصول کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حصول شہادت کی دعا کرتے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شہادت سے سوائے قرض کے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے حقوق العباد کی اہمیت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کسی کی حق تلفی جو ہے کرے تو وہ شہادت بھی اس کو معاف نہیں کروا سکتی۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ ترجمہ: اور خدا کے انعامات اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں اور اس سے کہ خدا مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو یہ شہداء جو ہیں یہ نہایت خوش ہیں اپنے لیے بھی اور اپنے مومن ساتھیوں کے لیے بھی۔ ان آیات میں 2 مرتبہ بشارت کا ذکر آیا ہے۔ پہلی بشارت دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے تھی اور دوسری بشارت خود اپنے لیے شہداء کو ملی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔